کہ اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، وہ تو وہی کچھ کر رہا ہے نا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ ثواب کیسا اور پھر اس کا آگے عذاب کیسا، انسان تو وہی کچھ کر رہا ہے نا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ جبر و قدر، اگر تو قادر ہے، انسان میں کچھ اختیار ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے۔ اچھا عمل ہے تو جنت ملے گی، برا عمل ہے تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی طرف سے مجبور ہے، بس اس کے لیے جو لکھا گیا ہے وہی کرتا ہے، تو پھر تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے کہ اس لیے کے لیے آگے کوئی خوفناک انجام بھی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی دیکھیے، بعض جگہ پر رجحان غالب اس طرف ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یہ قادر ہے، جیسا کہ فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم دکھائے ہیں، ادھر چلو یا ادھر چلو۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، مومن بن جاؤ، کافر بن جاؤ، یہ تمہارے اختیار میں۔ تو رجحان غالب یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے۔ یہ مسئلہ جبر و قدر، اس میں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ حدیث جبریل میں ہم نے سنا تھا، حدیث جبریل میں ہے وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پہ ایمان لاؤ، اس کے شر کے اوپر بھی اور اس کی اچھائی کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں کہ ہمارا ایمان ہے اچھی اور بری تقدیر کے اوپر، ہمارے یہ ایمانیات میں شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر پر بحث کبھی نہ کیجیے، بحث مباحثہ اور تکرار اور منع سے اس سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ جب گفتگو ہوگی تو کوئی نہ کوئی الجھن آئے گی اور پھر بات جو ہے وہ بنے گی نہیں بلکہ بگڑے گی۔ اور مسئلہ تقدیر پر بحث کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، اور ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، بحث مباحثہ مناظرہ۔ فغضب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور اتنا غصے ہوئے حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتی کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے انار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں نچوڑ دیا گیا، اس قدر غصے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ھذا امرتم، کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ تقدیر کے بارے میں جھگڑنے لگ جاؤ، تقدیر کے اوپر بحث کرنے لگ جاؤ اور منازعہ کرنے لگ جاؤ؟ اور فرمایا ام بھذا ارسلت الیکم، کیا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگ جاؤ؟ اور فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، کان کھول کے سن لو، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو اس وقت جب وہ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگ گئے، تقدیر کے بارے میں آپس میں جھگڑے کرنے لگ گئے اور مناظرے کرنے لگ گئے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعمت علیکم الا تنازعوا فی، میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تاکیدی حکم دے رہا ہوں، اللہ تنازعوا فی الامر، تقدیر کے بارے میں جھگڑو نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اچھی اور بری تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ تقدیر کے بارے میں کبھی بحث مباحثہ نہ کرو۔
کیونکہ ایمانیات جو ہے، اب دیکھیے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پہ ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ جو ایمانیات ہیں تو ان کا کل احاطہ نہیں ہم کر سکتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی ذات کی پوری حقیقت ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی صفات پہ غور کرو، اس کی ذات پہ غور نہ کرو کہ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے جان لیا ہے کہ تیری پہچان یہی ہے. اللہ کی صفات پہ غور کرو، اس کی ذات پہ غور نہ کرو. اللہ کی ذات کا پورا احاطہ نہیں ہم کر سکتے، انسانی سوچ کی وہ پرواز کہاں، اور خود اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی وہ ذات کہاں. اگرچہ صفات سے ہم پہچانتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مؤمن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بھی ہے. نیند تو بڑی دور کی بات ہے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ بھی ہے. لیکن اس کی ذات کا احاطہ کرنا یہ انسانی بس کی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح بعد سے بعد الموت ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، زمین مردہ ہو جاتی ہے پھر سے زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ پھر سے قادر نہیں کہ دوبارہ سے مردوں کو زندہ کرے گا. بعد سے بعد الموت پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اسی طرح فرشتے ہیں تو ان کی ذات کا بھی مکمل احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. اس لیے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبریل کو اس کی اصلی شکل میں جس میں اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی اور انسان کے بس کی بات کہاں ہے. ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اسی طرح یہ تقدیر کا مسئلہ ہے تو جس کو مکمل طور پہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ اس کا احاطہ جو ہے انسانی فہم سے اس کا تعلق ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تصور. اور پھر یہ ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا. اور پھر دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کی وہ صورت جو سب سے زیادہ مشکل تھی اس کا ذکر کر دیا. فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، بلا شبہ تم میں سے کوئی ایک وہ عمل کرتا ہے اہل جنت والے عمل، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، مگر اس کے اور جنت کے درمیان الا ذراع، صرف ایک ہاتھ. یہ بڑی انگلی سے لے کے یہ کونی تک یہ ایک ہاتھ ہے، اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے. پوری زندگی نیک عمل کیا، پوری زندگی اچھا عمل کیا، اللہ کی عبادت کی، اس کو راضی کیا، اب یہ ہے کہ جنت کے کنارے کے اوپر پہنچ چکا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا. اب یہاں پہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی اچھا عمل تھا، یہاں پہ آ کے اس نے اہل جہنم والا عمل کیا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، وہ جو بچہ جب 4 ماہ کا تھا، جو کتاب لکھی گئی تھی وہ سبقت لے گی اس کے اوپر. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سعید نہیں، خوشبخت نہیں، یہ جنتی نہیں، بلکہ یہ شقی ہے، بدبخت ہے، جہنمی. اور فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، بلا شبہ ایک شخص تم میں سے وہ عمل کرتا ہے دوزخیوں والا عمل، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، اس کے اوپر کتاب سبقت لے جاتی ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ تو شقی نہیں، برا عمل کرنے والا ہے اگرچہ لیکن شقی نہیں، یہ خوش نصیب ہے. فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها، تو اہل جنت والا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے.
تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کی مشکل ترین صورت جو ہے اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ایک بندہ پوری زندگی اچھا عمل کرتا ہے، 100 سال عمر تھی، 99 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اب آخری سال ہے زندگی کا، تو فرمایا اس کے اوپر اس کی کتاب سبقت لے جاتی ہے، سعید نہیں شقی ہے، بدبخت ہے، اور گویا جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور دوسری طرف 100 آدمیوں کو قتل کرنے والا آخری عمر میں جا کے اس نے اچھائی کی، ایسا یہ نہ جیسے پوری زندگی گناہ کرنے والا زندگی کے آخری لمحات میں فیصلہ ہوا کہ یہ بدبخت نہیں بلکہ خوشبخت ہے، تو وہ جنت میں چلا گیا۔ اور یہ کوئی ناممکن بات بھی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا، اگرچہ اس آدمی کا نام نہیں ذکر سورہ اعراف میں، مفسرین نے اس کا نام ذکر کیا ہے بعلم بن بعورہ۔ یہ وہ شخص جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے آتینہ آیاتنا، جس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اپنی آیات عطا فرمائی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر رب چاہتا تو اس کو اور بلندیاں دیتا ان آیات کے ساتھ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر دھنستا ہی چلا گیا۔ سادہ سی مثال ہے، مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، اس کی کلاس میں 50 بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ بد محنت ہے، اس کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں، نہ پڑھتا ہے دل لگا کے، تو استاد کلاس کے شروع میں کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے فیل ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہی بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ استاد کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو خود بد محنت تھا، اس کی توجہ نہیں تھی پڑھائی کی طرف، تو یہ الزام دے استاد نے چونکہ کہہ دیا تھا اس وجہ سے میں فیل ہوں۔ ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے اپنے اندازے سے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اب جو انسان کرے گا اس کا اپنا اختیار ہے، اس کو اختیار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ادھر چلو یا ادھر چلو، وہدیناہ النجدین، راستے دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے میں نے مبعوث فرمائے ہیں، لیکن یہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ، ہر چیز اللہ کے علم میں پہلے سے لکھی ہوئی طے شدہ ہے۔ اب اگر کوئی برا عمل کر کے جہنم میں جائے گا تو یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی شیبہ ہی نہیں، لیکن انسان خود اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، خود اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہمارے لیے اللہ جنت کی راہیں آسان فرمائے۔ وہ ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے چوری کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چوری کیوں کی ہے؟ کہتا میری تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا۔ تو سیدنا عمر نے پکڑا، ہاتھ کاٹ دیا، فرمایا یہ بھی تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر رب کا لکھا کسی کو مجبور نہیں کرتا، اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اب یہ اس کے اوپر ہے، جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کا انجام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔